آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تک کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔
یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار آج کس نے بھر دیا کہ وہ بہنوں کے لیے مزدوریاں کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ جب باپ بیٹی کو رخصت کرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ تو ذبح کر کے خوش ہوتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی ہیں اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سر رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔
اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدا, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم کی جمع کی جا رہی. تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے. اللہ اکبر, کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے, آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے, تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونت دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں, نگاہیں نیچی کر دیں, تلواریں پیچھے ہٹا دیں. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی, تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان, اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے, حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں, آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں, ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے. لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی
کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میری دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، مجھے بتائیے گا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ میرے رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ محبوب کے گرد موجود تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے بعد کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سائل کہتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں۔ حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، تو کرم ہو گیا صاحب کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری راگوں میں الگ سے کوئی خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔
تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں، یہ تو محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرے دینے والا ہاتھ بنا دیا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں، امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ اللہ اکبر، یہ محبتوں کا دین ہے، یہ الفتوں کا پیغام ہے صاحبو، یہ وہ بنیادی جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت، لیکن یاد رکھنا جوانوں، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ منزل ہے، یہ میلاد کی منزل ہے۔ مزہ یہ ہے، دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑی عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا۔ کمال تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا یار یہ کون سا دور ہے آنکھیں بند کرنے کا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا؟ یار مزہ یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میاں میں نے کاروبار کسی پرائے سے تھوڑی کیا ہے، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا ہے، اور حضور کے غلام تو حضور کے محبوب کے امتی تو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نا، دیکھو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا، جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے دشمن بن کے لوگ کھڑے، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے۔ کن کی امانتیں لٹانے کی فکر ہے؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں ہیں، اب جان کے دشمن بھی بن چکے ہیں، خون کے بھی پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے، اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا، جو ابو لہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا، یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟
وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ صاحب وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے رسول اللہ کی سیرت۔ اللہ پیغام تو یہ تھا یار کہ اگر تمہارے پاس کسی کافر کی بھی امانت ہے تم نے واپس کرنی، لیکن ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پرائے تو پرائے ہیں صاحب، ہم تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حصہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اتنا تیری بیٹیوں کا حق ہے، اتنا تیری بہنوں کا حصہ ہے، ہم تو وہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں۔ کیا کوئی بہن جرت کر سکتی ہے کہ وہ مانگ لے بھائی اتنا میرا حق بنتا ہے، میرے رب نے مجھے دیا، میرے رسول کی شریعت نے مجھے دیا؟ کوئی بہن مانگ کر تو دیکھے، پورا خاندان اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دے کہ اگر تو نے پیسے اٹھانے ہیں، تو نے جائیداد میں سے ایکڑ لینا ہے تو پھر تیرا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسا عجیب مزاج ہے۔ اگر ہم بہنوں کو حق بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں، اگر ہم بیٹیوں کو ان کا حصہ اس لیے دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تیسرے خاندان میں دولت چلی جائے گی، تو پھر فرق نہیں پڑتا میں نے جھنڈا یہاں لگایا ہے یا یہاں لگایا ہوا، پھر فرق نہیں پڑتا میں نے لائٹنگ چھت کے اوپر کی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی ہے، پھر مجھے رک جانا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے۔ تعلیمات تو یہ تھی کافر کی بھی امانت اگر تمہارے پاس ہے تو تم نے اس کو بھی واپس لوٹانا ہے۔ اللہ اکبر، امانت داری کا دین حضور لے کر آئے تھے۔ لیکن اگر ہم خائن ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ لیتے ہیں، اور بعد میں ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں دیکھو ہم بکا کہ نہیں بکا، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ آج ہمارا بڑا المیہ یہ ہے، بعض کا دوست ہمیں بھی پوچھتے ہیں اتنی محفلیں ہوتی ہیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں کہتا ہوں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہم نے 2 الگ الگ خانے بنائے ہیں، یہ ہمارا دین کا خانہ ہے، یہ ہمارا دنیا کا خانہ ہے، اور ہم الگ الگ ہی دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، خیانت کی، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچا، اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی 11ویں کے نام کا مسجد میں پکڑا گئے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم ہر مہینے 11ویں بھی دیتے ہیں، اور یہ کام بھی ہم کرے جا رہے ہیں، یہ کام بھی کرے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیسے پیدا ہوگا؟ 2 الگ الگ خانے تو نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے عمومی رویہ یہ ہے کہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو دوست ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب ہوا، نعت خوانی بڑی خوب ہوئی، لنگر بھی پورا ہو گیا، حاضری بھی بڑی اچھی تھی، انتظام بھی بڑا اچھا تھا، اور ہمارا کام ختم ہو گیا، ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ یقیناً ایک لحاظ سے دیکھیں تو اتنے دنوں سے آپ محنت کر رہے تھے تو اب کام ختم ہو گیا اور ذمہ داری مکمل ہوگی، لیکن حقیقت میں پوچھیں تو اصل کام شروع ہی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا تھا اب کل ہم اس کے اوپر عمل کتنا کرتے۔ تو یہ دین تو امانتداری کا دین تھا صاحب، یہ دین تو دیانتداری کا دین تھا۔ میرے استاذ مکرم اللہ اکبر جب ہمیں پڑھایا کرتے تو فرماتے کہ صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ 6 گھنٹے میرا مدرسہ مجھے تنخواہ دیتا ہے بچوں کو پڑھانے کی، اگر ان 6 گھنٹوں میں میں خیانت کرتا ہوں اور میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتا ہوں، آپ فرماتے تھے میرا درود شریف قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرا وقت نہیں ہے، یہ میرے بچوں کا وقت ہے، اور مدرسے والے مجھے درود شریف پڑھنے کی تنخواہ نہیں دیتے، جو مجھے بچوں کو پڑھانے کی تنخواہ دیتے ہیں۔ تو کہا میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں اگر وقت نکالوں گا تو پھر وہ میرا لمحہ قبول ہوگا، اور اگر میں 6 گھنٹے بیٹھ کے تسبیح لے کے درود شریف پڑھوں گا میرا درود قبول نہیں ہوگا۔ معیار تو یہ اہل علم نے مقرر کیا ہوا تھا۔ کس کو نہیں پتا کہ 20 منٹ میں بڑی تسلی سے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میں فیکٹری سے چھٹی لے کے جاتا ہوں اور پونے گھنٹے کی ظہر پڑھ کے آتا ہوں اور آدھا گھنٹہ بھی گزرتا نہیں کہ میں آستینے اوپر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں عصر کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں اور میں نماز با جماعت ہی پڑھتا ہوں، اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں با جماعت نمازی ہوں، میں بڑا متقی آدمی ہوں۔ کس کو نہیں پتا عصر 10 منٹ میں بڑی تسلی سے پڑھی جاتی ہے، لیکن میں اگر عصر بھی پونے گھنٹے کی پڑھ کے آتا ہوں اور میں اپنے تائیں مطمئن بھی ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو محکمے کی کرسی پہ بیٹھ کے واٹس ایپ اور ویڈیو دیکھ رہا ہے جبکہ لوگوں کی باہر لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ بیچارے گرمی میں تڑپ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نمازی شخص ہوتا ہے، اس کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں،
یہ ایک ہی خانے کا نور ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ کماتے ہو. پوری یاری کیا ہے؟ تم محکمے کو دھوکہ نہیں دیتے. پوری یاری کیا ہے؟ تم فیکٹری کی ملازمت میں خیانت نہیں کرتے. پوری یاری کیا ہے؟ دکان پہ تولتے وقت تم ترازو بالکل ٹھیک رکھتے ہو. پوری یاری کیا ہے؟ کہ مال جس کوالٹی کا تم وہی بتاتے ہو, تم جھوٹ نہیں بولتے ہو. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک واری. پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں, اگر تم محمدی رنگ میں رنگے ہوئے ہو, تم اپنے کام میں دیانتدار ہو, تم اپنے اخلاق میں سیرت کا نور رکھتے ہو, پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے, تمہارا ایک بار پڑھا ہی قبول کر لیا جائے گا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک واری. تو اصل تو مسئلہ یہاں پر ہے. دیکھیے حضور علیہ السلام کے معیارات کیا ہیں, تعلیمات امت کو کیا دی. شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تجارت سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں کافروں نے مال لوٹ لیا, سامان چھین لیا. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ المنورہ میں جا رہا ہوں. تو کہا ایک شرط پہ چھوڑیں گے. کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو کہ مدینے جا کے مسلمانوں کے لشکر میں اسلام میں جہاد کے لیے شامل نہیں ہوگا. انہوں نے وعدہ کر لیا. لیکن جیسے مدینے پہنچے تو آپ جانتے ہیں بدر کی صحابہ تیاریاں کر رہے تھے. 2 گھوڑے 6 زریں 8 تلواریں, مٹھی بھر جماعت, 313 کا عدد بمشکل پورا ہو رہا تھا. صحابی رسول تھے, شوق فراواں تھا, جذبہ جہاد اندر موجود تھا. جلدی جلدی گھر گئے, سامان رکھا, تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو گئے. چلتے چلتے کسی نے آ کے خبر دی حضور حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے. خوشی ہونی چاہیے, ایک بندہ اور بڑھ گیا, ایک مجاہد اسلام کا لشکر میں شامل ہو گیا. لیکن فوری بلایا اور فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے لشکر میں شامل نہیں ہوں. عرض کی جی حضور وعدہ تو کیا تھا. تو میں حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گیا, آپ واپس چلے جائیں. عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں. حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. یہ ہے اسلام. میں دیکھوں کیا مجھے یہ اسلام قبول ہے. آپ اپنے اندر اتنے, کیا یہ ہمیں اسلام قبول ہے؟ کیا ہم وعدے کی اتنی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پیر کا کہو 3 دن تو نکالو, ہفتہ اتوار بینک بند ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں پیر آئے گا تو دیکھ لیں گے, ابھی تو کہو کہ پیر کو لگوائیں گے. وہ کہتا ہے پیر کو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ کہتا ہے بھائی پیر دا تو کیا ہے, جبکہ اس کو پورا پتہ ہے پیر والے دن پیسے نہیں آنے. لیکن ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, تم پیر پہ تو آؤ, جبکہ ہمیں اندر سے پتہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ سارا دن دکاندار وہ بیٹھ کے کر رہے تھے. دفتروں میں چلے جائے, پتہ ہوتا ہے 8 تاریخ کو یہ کام نہیں ہونا, لیکن کہتے ہیں آپ 8 کو آ جائے. وہ بیچارہ پھر آ جاتا 8 کو. کہتے ہیں یہ نظام اسی طرح نا, پھر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. کوئی آگے سے بڑھ کے کہتا ہے قرآن حدیث تو نہیں تھا, میں نے بات ہی کی تھی, کوئی بات نہیں 2 دن بعد آ جانا. ایسے تو نہیں ہوتا. رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام بازار کی گلی سے گزر رہے ہیں, ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کسی بات پر اس نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ حضور آپ یہیں ٹھہریے, میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. جانے والا جا کر بھول گیا. اللہ اکبر. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے, میرے حضور وہیں پہ کھڑے. 3 دن گزر گئے حضور والا, میرے حضور وہیں پر کھڑے. 3 دن کے بعد اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا اللہ کے رسول موجود ہیں, تو اس کو اپنا بھولا ہوا وعدہ یاد آ گیا. اس نے آ کے معذرت چاہی کہ حضور جی معذرت چاہتا ہوں, میں جا کر بھول گیا تھا. حضور صرف اتنا فرمایا, تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا. جس امت کو ان کے پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری عملاً سکھائی ہو, وہ امت بھی وعدے کی پاسداری نہ کر سکے, تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. کاش کہ میں اور آپ اپنے اعمال کے اوپر بھی غور کریں, اپنے معاملات کے اوپر بھی غور کیجئے. تو یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغ, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ باعث برکت ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی سیرت ہے, منزل میرے محبوب کا پیغام ہے, منزل ان کی تعلیمات ہیں, اور ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق
ज़िंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो, अल्लाह मुझे आपको तौफीक़ात अमल नसीब फरमाए।